ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੇਕ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੇਕ ਚੰਗੇਰਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਸਾੜੇ ਕੱਖ ਦੇ ਕਾਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਸਾੜੇ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਦਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ, दस इश्क दा दारू केड़ा। आग और इश्क दोनों एक तरह से जलाते हैं, लेकिन हमें इश्क से जलना पसंद है। आग तो सिर्फ घास फूस जलाती है, मगर इश्क मेरा तन जलाता है। आग तो पानी से बुझ जाती है, मगर मुझे बताओ इश्क किस दवा से ख़त्म होता है। उस बुत से दुआ की थी कि वो वाकई बुत होता, जो उसने सुना ना सुन सकता, जो उसने देखा ना देख पाता, और अगर पहले नहीं था तो अब बुत बन जाता। रह ही क्या गया था अब दुनिया में। वो वहाँ आने से पहले भी मुजरम बनकर आया था, मगर ये नहीं जानता था कि बतूल सीधा उसे फांसी के तख्ते पर लटका देगी। वो तो इतने लंबे अरसे के बाद गाँव आने पर हवेली जाने से भी पहले गामू के घर आया था, ताज़ियत करने और मोतिया का हाल जानने। उसके मुलाजम ने उसे बताया था कि गामू के बारे में, जब वो उसे स्टेशन से लेने आया था, और मुराद उसे ये नहीं कह सका कि वो इतने अरसा बाद वापस ही इसलिए आया था कि वो उस घर जा सके। असलम, हवेली की बजाय गामू के घर चलो, उसने गाड़ी चलाने वाले मुलाजिम से कहा था। गामू के घर से बहुत दूर गाड़ी रोककर वो पैदल उसकी गली में आया था, और उस गली में आते हुए से चंद साल पहले एक छत पर खड़ी वो दुल्हन याद आई थी। उसने बेख्तियार आज भी सर उठाकर जैसे उस गली में गामू के घर की छत पर उस वजूद को ढूंढना चाहा था। वहाँ कुछ भी नहीं था। गामू के घर का दरवाज़ा खुला था, और मुराद ने दहलीज पर कदम रख कर उस दरवाजे को बजाना चाहा था, जब उसने अंदर से आती बतूल की आवाज़ सुनी थी। और फिर वो इंसान से बुत में बदल गया था। पता नहीं वो कौन सी रेल की पटरी थी जिस पे वो लेटा हुआ था, और बतूल की आवाज़ रेल बनकर उसके वजूद के परखचे उड़ाते हुए उस पे से गुजर रही थी। साजिश। उसकी माँ से ये साजिश कैसे कर सकती थी? उसने तो सिर्फ प्यार किया था। प्यार की ये सज़ा तो कोई उसे नहीं दे सकता था, और वो भी वो जो उसकी माँ थी। कभी कभी इंसान रोशनी में आना चाहता था। कभी कभी दुनिया इतनी बदसूरत लगती है कि इंसान उसे देखने की बजाय अंधा होकर जीना चाहता था। मुराद के साथ भी इस वक्त यही हो रहा था। वो किसको बुरा कहे, किससे लड़े, किससे बदला ले? सामने खड़े महरे से, या उस मोहरे को चलाने वाले उस हाथ से जिसने मुराद को जन्म दिया था? चौधरी साहब, मैं बतूल ने बड़ी देर बाद कुछ कहने की हिम्मत की थी, और मुराद ने हाथ उठाकर जैसे उसे खामोश हो जाने के लिए कहा था। वो अब उससे कुछ और भी सुनना नहीं चाहता था। कोई वजाहत, कोई माफ़ी, कुछ भी नहीं। बतूल ने उसका चेहरा देखा, फिर पलट कर सिक्के चुनती मोतिया को देखा, और फिर वो चुपचाप उठकर दहलीज की तरफ बढ़ गई थी जहाँ से मुराद हटा था, और वो बतूल को नहीं देख रहा था। वो चारपाई पर बैठे उस वजूद को देख रहा था जिसे उसने पहली नज़र में पहचाना ही नहीं था। वो सर झुकाए बैठी सिक्कों के साथ खेल रही थी, और उसके कदमों की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसे देखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ देर पहले वो बतूल की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो कितने साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे, कितने साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। उसके नैन गजाली दिलबर, उसके गाल गुलाबी दिलबर, उसके रूप पे सावन बरसे बह जाए मर मर के, उसका हुस्न कहानी जैसा कागज कितने भर दे, उसकी मुश्क बहारों जैसी, उसकी चाप में छाऊं, वो हुस्न परी, वो रूपमती, वो मेरे जल की नाव। पहली बार जब मुराद ने उसे देखा था तो वो हुस्न का मुजस्समा थी, और वो उस पर यूं मर मिटा था कि पहली नज़र भी हटा नहीं सका था। मोतिया ने उसे बांध कर रख दिया था, और आज उससे मिला था तो वो हुस्न का मुजस्समा बरबरा होकर अपनी सारी आबोताब खो चुका था। वो फिर भी उसे नज़र नहीं हटा पाया। वो आज भी उस पर शेर पढ़ सकता था। उसे आज भी ट्रेन में सुना हुआ वही गीत याद आया था, और उसने अजीब से अंदाज में वो सब उसके सामने कहना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज़ अमृत की तरह मोतियों की समायत में उतर रही थी, जैसे कोई तलस्सम तोड़ते हुए उसे फिर से जिंदा कर रही थी। वो सब कुछ जो भूल गया था वो दोबारा याद आने लगा था। फिर वो सब कुछ जो याद आ रहा था, और वो जहाँ आकर ख़त्म हो रहा था वहाँ वो खड़ा था, गायब नहीं हुआ था। मुराद चंद कदम आगे चलकर आया, फिर उसके मुकाबल चारपाई पर बैठ गया था। उसके हाथ से सिक्के लेकर उसने चारपाई पर रखे थे। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया था। उसका हाथ बेहद ठंडा था, बहुत कमज़ोर। उसके हाथ की रगें उभरी हुई थी।
گوشت نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا سرخ و سفید گلابی رنگ اب زرد تھا۔ اس کے اتنے قریب بیٹھ کر مراد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکا۔ وہ سر جھکائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کسی مجرم کی طرح بیٹھا ہوا تھا اور موتیا پلکیں چبکائے بغیر اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے اتنا برا بلا کہو موتیا کہ میں مر جاؤں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ وہ عجیب مطالبہ تھا جو مراد نے بالآخر سر اٹھا کر اس سے کیا تھا۔ میں اب تم سے آپ کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں چاہتا، کوئی اظہار محبت نہیں، بس تم مجھے بد دعائیں دو، برا بلا کہو، گالیاں دو، میں سب کچھ سننے آیا ہوں جو اتنے سالوں میں میری بے وفائی پر مجھے کہا ہوگا۔ مراد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور جواب اللہ وسائی نے دیا تھا جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی، اور دروازے کی طرف مراد کی پشت ہوتے ہوئے بھی وہ پہچان گئی تھی کہ وہ کون تھا جو موتیا کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو موتیا کی آنکھوں میں جیسے چمک لوٹ آئی تھی۔ جس دن تمہاری بارات ہمارے گھر آنے کی بجائے دروازے کے سامنے سے گزر گئی تھی، اس دن کے بعد موتیا نہیں بولی، گاموں کے مرنے کے بعد بھی نہیں۔ چھوٹے چودھری، کمین تو ہم تھے، پر تم لوگوں نے کیوں بدلہ لینے کے لیے کمیوں سے بھی بدتر کام کیا؟ اللہ وسائی کی آواز پر وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹا تھا اور پھر بے اختیار چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ کس کی بارات؟ میری بارات تو یہاں آنا نہیں تھا۔ میری بارات نے تو یہاں آنا نہیں تھا۔ جا کر اپنی ماں سے پوچھ، اپنے باپ سے پوچھ کہ تیری بارات نے اس دن کہاں جانا تھا اور کہاں گئی۔ تو نے میری بیٹی کو رسوا کرنا تھا تو چھوڑ دیتا، پورے گاؤں کے سامنے یوں بارات لا کر تماشا نہ بناتا۔ دیکھ اب اس کا حال، نہ ہنستی ہے، نہ روتی ہے، نہ بولتی ہے، 3 سال سے اسی طرح لیے بیٹھی ہوں اسے۔ دیکھتے دیکھتے گاموں مر گیا۔ اکلوتی جوان بیٹی کا یہ حال ہو جائے تو کون زندہ رہے گا؟ میں بھی زندہ لاش ہوں چھوٹے چودھری، صرف اس لیے چل پھر رہی ہوں کیونکہ یہ زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہے۔ اس نے بد دعا نہیں دی کبھی تجھے اور تیرے ماں باپ کو، پر میں ہر روز دیتی ہوں۔ بٹی پر دانے بونتے ہوئے میں سارا وقت تجھے بد دعائیں دیتی ہوں کہ تیرا خاندان اس طرح اجڑ جائے کہ لوگ کانوں کو انگلیاں لگا لگا کر توبہ کریں۔ اللہ وسائی نے بے حد غم و غصے میں اس سے کہتی جا رہی تھی اور مراد دم سادے سن رہا تھا۔ اولاد کے گناہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے گناہ بھی اولاد کی جان نکال دیتے ہیں۔ مراد نے ایک لفظ کہے بغیر وہ سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے اللہ وسائی کو بولنے دیا تھا، رونے دیا تھا۔ وہ سارے جہاں کا کوڑا لا کر اس پر پھینک دیتی تب بھی وہ وہاں سے نہ ہلتا، لیکن اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اتنی بے رحم تو کبھی بھی نہیں تھی، یا تھی اور اسے ہی اندازہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے لیے اس کی ماں اور اس مٹھاس نے اسے بے یقین کر دیا تھا کہ وہ جو کچھ سن اور دیکھ رہا تھا اور تاجور کا کیا دھرا تھا۔ اتنی نفرت، اتنا زہر، اتنی بے رحمی اور اتنی بے حسی کس طرح؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا اور وہ جیسے تڑپ رہا تھا۔ تو دیکھ یہ میری بیٹی کس طرح گزارے گی ساری زندگی۔ باپ چلا گیا، میرے بعد کون خیال رکھے گا اس کا؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہے، پر مجھے پتا ہے یہ پاگل نہیں ہے، بس سہ نہیں سکتی کچھ بھی۔ تو نے توڑ نہیں نبھائی تھی اور کیوں میری بیٹی کو محبت کا فریب دیا تھا؟ اللہ وسائی روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی اور مراد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ کوئی وضاحت۔ وہ اللہ وسائی سے یہ کہہ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لہو لہان تھا۔ اس کی پشت میں غیروں نے نہیں، اس کی ماں نے خنجر کھونپا تھا۔ اللہ وسائی روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی اور مراد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ کوئی وضاحت۔ وہ اللہ وسائی سے یہ نہیں کہہ رہا تھا، سنیں چاچی، میں اس جمعے کو بارات لے کر آؤں گا اور موتیا کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ وہ جو کچھ ہوا اس پر اپنا پچھتاوا اور رنج دکھانے سے میرے پاس نہیں ہے، مگر میں موتیا کو اب لے جاؤں گا اسی دھوم دھام سے جس دھوم دھام سے وہ پہلی بارات آپ کی گلی سے گزر کر گئی تھی۔ وہ فیصلہ لمحوں میں ہوا تھا اور اس سے بھی کم وقت مراد نے اللہ وسائی کو سنا دیا تھا۔ وہ کنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ اس موتیا کو بیاہنے آئے گا، سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے بعد بھی۔ اللہ وسائی کو یقین نہیں آیا تھا، لیکن کہنے والا اب ایک بار پھر جھک کر موتیا کا ہاتھ پکڑ رہا تھا اور پھر اس نے اس ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر ماتھے پر لگایا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ بھی کہے بغیر ان کے گھر سے نکل گیا تھا۔ مراد، اللہ وسائی کو لگا اسے وہم ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے موتیا کو دیکھا۔ وہ چارپائی سے اتر کر کھڑی تھی اور اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا۔ اماں، مراد! اللہ وسائی نے اسے ایک بار پھر کہتے سنا تھا اور پھر جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس نے موتیا کی آواز سنی تھی۔
दुपट्टा मुंह पे रखे रोते हुए अल्लाह वसाई ने मोतिया को अपने साथ लिपटाते हुए उससे कहा था, माँ सदके माँ वारी। हाँ मुराद ही था मेरी दी, तेरे लिए आया था, अब बारात लेकर आएगा। उसने जैसे मोतिया को सारी खुशखबरियाँ इकट्ठी ही देना चाही। तू बोल मोतिया बात कर, तू कुछ कह, अल्लाह वसाई उसे कह रही थी और अल्लाह वसाई का चेहरा देखती रही। फिर उसने मध्यम आवाज़ में कहा, अब्बा। अल्लाह वसाई के कलेजे पे हाथ पड़ा। रोते हुए उसने सोचा, वो मोतिया के लिए अब गामू कहाँ से लाएगी। अब्बा। मोतिया जैसे एक बार फिर पुकार रही थी। अल्लाह वसाई हंसती और रोती जा रही थी। खुशी और गम दोनों एक का हाथ पकड़कर इकट्ठे आ गए थे उसके घर। तो इतनी जल्दी क्यों चला गया गामू, देख अच्छे दिन लौट कर आए हैं हमारे घर। उसने रोते और हंसते हुए गामू को पुकारा था और फिर मोतिया को एक बार फिर सीने से लगा लिया था। मुराद मोतिया के घर से हवेली नहीं गया। वो दूसरे गांव अपने नाना पीर इब्राहिम के पास गया था और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया था। पीर इब्राहिम की जैसे ज़बान शल हो गई थी। ताजवर ये कैसे कर सकती थी, इतना बड़ा गुनाह करने के लिए उसने हिम्मत कहाँ से ली थी। नाना जान, आपकी बेटी ने मुझे और मोतिया को प्यार करने की सज़ा दी और सज़ा इतनी बारी नहीं हो सकती थी। आप बताएं मैं क्या करूं, किससे जाकर अपनी माँ की शिकायत करूं, अल्लाह के सिवा किसकी अदालत में मैं जाऊं उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए। उन्होंने मोतिया पर तोहमत लगाई, मेरा दिल उससे उठा दिया। फिर क्या ज़रूरी था कि मेरी बारात उसके घर के सामने से गुजार कर लाती और उन्हें इस गलत फहमी में डालती कि वो उनके घर बारात लेकर आ रही हैं। वो जैसे फट पड़ा था। आप बाप हैं उनके, मैं आपके सामने शिकायत लेकर आया हूँ उनकी। आपकी बेटी बहुत बेरहम है नाना जान, वो बेहद बेरहम है। पीर इब्राहिम को लगा था जैसे वो ये सब कुछ सुनकर ज़मीन में दनस रहे थे। तुम इसे माफ़ कर दो मुराद, मैं उसकी तरफ से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। पीर इब्राहिम ने उसके सामने हाथ बांधते हुए कहा था। मुराद ने उनके हाथ बांधने से पहले ही उसके हाथ खोल दिए थे। मैं माफ़ कर ही दूंगा नाना जान, मैं तो बेटा हूँ, मेरे पास तो माफ़ करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मगर वो लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे जिनकी बेटी की ऐसी हालत कर दी है उन्होंने। मैंने भी पहले मोतिया से माफ़ी मांगी थी, मैं एक बार फिर उसके घर जाकर माफ़ी मांगूंगा उससे मुराद, पीर इब्राहिम ने उससे कहा था और उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। नहीं नाना जान, अब मावियों से कुछ नहीं होगा। मैं मोतिया से शादी करने जा रहा हूँ इस जुमे को। आप निकाह पढ़वाएंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं पढ़ाएंगे तो भी मैं नहीं रोकूंगा। वो जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। पीर इब्राहिम उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है मुराद, जो तुम्हारा फैसला वही मेरा, मगर मानूर को कोई सज़ा मत देना, उसके साथ इंसाफ करना। मुराद उन्हें देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं मोतिया को अपने पास लंदन में रखूँगा, उसे अभी इलाज की ज़रूरत है। मानूर गांव में ही रहेगी, आता जाता रहूँगा, कोशिश करूँगा इंसाफ करूँ, लेकिन अगर ना हो सका तो मुझे माफ़ कर दें आप लोग। मानूर को मेरी ज़िंदगी में ना लाते तो वो खुश होती आज कहीं और। वो जैसे अपना फ़ैसला सुनाकर उनसे मिलकर वहाँ से चला गया था और पीर इब्राहिम को सोचों में डाल गया था। उन्हें यूं लग रहा था उनके हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह में से आग निकल रही है। वो दानिया अपनी आग उनके हाथों में मुंतकिल करते हुए जैसे उन्हें आने वाले तूफानों से खबरदार कर रहे थे। कोई चीज़ उनके दिल को मुट्ठी में ले रही थी। पता नहीं वो कौन सी अनहोनी थी जिसकी खबर उन तक आ रही थी, पर क्या होने वाला था वो उससे बेखबर थे। ये तूने क्या कर दिया बतूल, ये क्या कर दिया। शकूरा दंग बेटी का चेहरा देख रही थी, जिसने मोतिया के घर से आते ही माँ को सब कुछ बता दिया था, यूं जैसे अपने ज़मीर से बोझ उतार फेंकने की कोशिश की हो। अम्मा सईद के लिए किया जो भी किया, ये नहीं पता था कि मोतिया पागल हो जाएगी, ये भी नहीं पता था कि चौधराइन ये सब करेगी उसके साथ, वरना सोच लेती। वो अपने हाथ मसलते हुए कह रही थी। शकूरा ने सीना पीटने वाले अंदाज में हाथ सीने पर मारते हुए कहा, इतना बड़ा जुल्म कमाया, तुझे हौसला कैसे हुआ ये सब करने का। प्यार में मजबूर हो गई थी अम्मा, ये ना करती तो दाज ना मिलता तो सईद ना मिलता। बतूल माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तेरी बचपन की सहेली थी बतूल, तूने रोल दिया उससे अपने प्यार में। हाय हाय, तूने माँ को भी गुनाहगार कर दिया अपने साथ। शकूरा अब अपने गाल पीट रही थी। 3 साल से तड़प रही हूँ अम्मा, कसम ले ले जो एक दिन भी चैन की नींद सोई हूँ, कांटों पर लौटती हूँ हर रात। मैंने सोचा ही नहीं था मोतिया और उसका ख़ानदान इस तरह रुल जाएंगे। अम्मा जो कसम चाहे ले ले, ये मेरी बात का यकीन कर ले, मैंने नहीं सोचा था कि मोतिया का ये हाल हो जाए।
وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، تو نے چودھری مراد کے سامنے کہا یہ سب کچھ؟ چودھرائن نے کل میری گردن اتار دینی ہے، اور تیری بھی، میں تجھے بتا رہی ہوں۔ شکورہ بے حد پریشان تھی۔ اماں کاٹ دے اب وہ میری گردن، مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ اولاد ہونے والی ہے تو مجھے اپنے گناہ کے بوجھ کا احساس ہونے لگا ہے۔ اپنے انجام سے خوف نہیں آتا، پر اس بات سے خوف آنے لگا ہے کہ کہیں میرا گناہ و بال کی صورت میری اولاد کے گلے نہ پڑ جائے۔ کتنی بار میری کوکھ ہری ہو کر اجڑی ہے، ہر بار اجڑنے پر مجھے موتیا یاد آتی ہے۔ تجھے پتہ نہیں آج کتنی سکھی ہو کر یہاں بیٹھی ہوں۔ اب چاہے کوئی پھانسی لگا دے، چاہے گردن کاٹ دے، پر بطول نے جھوٹ کا بوجھ نہیں اٹھانا، میری اب بس ہو گئی ہے۔ بطول عجیب تھکن زدہ انداز میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور شکورہ بس دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی۔ وہ اب اس حالت میں اسے اور برا بلا کیا کہتی، پر اس رات شکورہ کو نیند نہ آئی۔ اللہ افزائی کی بد دعاؤں میں اس کے کانوں میں گونجتی رہی اور یہ سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کھواتا رہا کہ یہ خود اس کی اپنی نسل، اپنی بیٹی بطول تھی، جس کے لیے وہ جڑ جانے کی بد دعائیں کر رہی تھی اور جس کی اگلی نسل کا وہ خاتمہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اس رات اٹھ کر گڑھے سے پانی پیا تھا، پر پتہ نہیں زبان پر کانٹے بڑھتے ہی کیوں گئے تھے، گلا خشک کیوں ہو گیا تھا۔ تاجور بے قراری سے حویلی کے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ چودھری شجاع اس سے بھی زیادہ بے چین حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑا تھک گیا اور کچھ دیر کے لیے واپس اندر آیا۔ چودھری صاحب، آ گیا مراد؟ چودھری شجاع کے ساتھ مراد کو نہ دیکھنے کے باوجود تاجور پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، مجھے تو فکر ہونے لگی ہے، گاڑی تو چلا لیتا ہے شیدہ، پر پتہ نہیں آج کیوں اتنی دیر کر دی۔ گاؤں کی سڑک بھی بڑی کچی پکی ہے۔ وہ جیسے خود کو ہی تسلیاں دے رہا تھا۔ اس سے جلدی تو وہ تانگے پر آ جایا کرتا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کی گاڑی تو تانگے سے بھی گئی گزری ہے۔ تاجور نے چودھری شجاع کے نئے ماڈل کی کرولا کو بھی رگڑ رکھا تھا۔ دیکھتا ہوں، میں پھر بھیجتا ہوں کسی کو اسٹیشن، دیکھ تو آئے، کہیں ٹرین کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ چودھری شجاع کو اچانک فکر ہونے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، باہر ہارن کی آواز آنے لگی تھی۔ تاجور کا چہرہ کھل اٹھا۔ چودھری شجاع باہر کی طرف لپکا تھا۔ تاجور وہیں کھڑی کھڑی مانور کو آوازیں دے کر بلانے لگی تھی۔ مراد ٹھیک نہیں تھا۔ یہ احساس چودھری شجاع کو مراد کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا جس نے چودھری شجاع کو عجیب سے انداز میں ہلایا تھا۔ لپکتے ہوئے اس نے مراد کو سینے سے لگایا تھا۔ آ گیا میرا پتر، تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی۔ چودھری شجاع نے اسے تھپکا تھا اور اسے تھپکتے ہوئے اسے مراد کا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ باپ کے سینے سے لپٹا ہوا ایک دم رونے لگا تھا۔ اندر سامان لے کر جاتے ہوئے ملازموں نے اسے گھر آنے کی خوشی سمجھ کر ان آنسوؤں کا نظر انداز کیا تھا، مگر چودھری شجاع باپ تھا، اس نے مراد کو پالا تھا، وہ ان سسکیوں میں چھپی آہوں کو سن پا رہا تھا۔ کیا ہوا مراد، تو ٹھیک تو ہے پتر؟ اس نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ابا، میں موتیا سے مل کر آیا ہوں۔ ظلم کیا ہے آپ دونوں نے، کوئی کسی جیتے جاگتے انسان کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اب چودھری شجاع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تجھے کسی نے غلط بتایا ہے مراد؟ چودھری شجاع نے جیسے تاجور پر پردہ ڈالنا چاہا۔ مجھے کسی نے غلط نہیں بتایا ابا، مجھے اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، جس کو استعمال کر کے میری اپنی ماں نے میری نظروں میں موتیا کو بدکردار ثابت کیا تھا۔ چودھری شجاع کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تو کیا کہہ رہا ہے مراد، تیری ماں کیوں کرے گی ایسی سازش؟ اس نے بیوی کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہی کی ہے سازش، اگر آپ اس میں شریک نہیں ہیں تو جا کر پوچھیں ان سے، انہوں نے اس رات بطول کو کہہ کر اس کے منگیتر اور موتیا کو کنویں پر اکٹھا کیوں کیا تھا، اور پھر مجھے جگا کر ان دونوں کو اکٹھا دیکھنے کیوں بھیجا تھا؟ اب کی ضد میں اور موتیا مارے گئے ابا۔ وہ اب قمیض کی آستین سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ چودھری شجاع کو کوئی جواب نہیں سوجا تھا۔ وہ تاجور کی طرفداری کرتے کرتے تھک گیا تھا، اس پر پردہ ڈالتے ڈالتے بھی تھک گیا تھا۔ وہ خامیوں اور عیبوں پر پردہ ڈال سکتا تھا، پر اس کے گناہوں پر کیسے پردہ ڈال سکتا تھا؟ وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ تھا۔ مراد کے بغیر اندر آیا تھا اور اس نے تاجور اور تاجور کے پیچھے کھڑی مانور کو بیک وقت دیکھا تھا۔ تاجور بازو پھیلائے آگے بڑھی تھی، پر مراد اس کے بازوؤں میں آنے کے بجائے چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تاجور کو جیسے ٹھوکر لگی اور وہ رک گئی۔ وہ اسے جس طرح دیکھ رہا تھا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاجور نے اس سے نظریں نہیں ملا سکی۔
اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ تاجور نے عقب میں آتے چودھری شجاع کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی اتنی ہی کھٹور تھیں۔ میں تیرا انتظار کر رہی تھی، تو کدھر رہ گیا تھا؟ تاجور نے جیسے اپنے ان احساسات کو وہم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس جہنم سے ہو کر آیا ہوں جس میں آپ نے موتیا اور اس کے گھر والوں کو پھینکا تھا امی۔ اس کے جملے نے تاجور کو کسی رسی سے باندھ دیا۔ وہم کبھی کبھی بلاؤں میں بدل جاتے ہیں۔ تاجور کو بھی اس لمحے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ اتنے مہینے بعد آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ماں کی بجائے موتیا کی بات کر رہا تھا۔ ایک بار پھر موتیا، ایک بار پھر وہیں۔ یوں مت دیکھ مجھے مراد، ماں ہوں میں تیری۔ تاجور تڑپی تھی، اس کی آنکھیں برچھی بن کر اسے کاٹ رہی تھی۔ اس لیے ہی تو دیکھ رہا ہوں آپ کو، ماں ہو کر اتنا زہر کیسے اکٹھا کر لیا آپ نے اپنے اندر؟ مراد نے کہا تھا۔ تاجور کو اپنے عقب میں کھڑی ماں نور کے سامنے عجیب سی ہتک محسوس ہوئی، جو اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جو بھی کیا تیری اور اس خاندان کی بھلائی کے لیے کیا۔ تاجور نے لمحے لگائے تھے یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ کسی بات سے اب نہیں مکرے گی، کیونکہ ان کا جو پتہ چلنا تھا چل چکا تھا۔ کسی کو زندہ درگور کر کے کسی کو پھانسی پر چڑھا دینے کو آپ بھلائی کہتے ہیں؟ مراد نے بے حد تیش میں ماں سے کہا تھا۔ تاجور کی ڈٹائی اور خود غرضی اس کے بیٹے کو برہم کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ توقع تھی کہ ماں شرمسار ہو جائے گی یہ سب کچھ سامنے آ جانے پر، لیکن وہ تاجور کو نہیں جانتا تھا۔ اتنی اونچی آواز میں بات نہ کر مجھ سے مراد، تو حویلی کے نوکروں کے سامنے میرا تماشا بنا رہا ہے۔ تاجور کو اس کے لب و لہجے سے اب حد تک کا احساس ہونے لگا تھا۔ آپ نے پورے گاؤں کے سامنے موتیا اور اس کے ماں باپ کا تماشا بنایا، تب آپ کو احساس نہیں ہوا تھا ان کی عزت کا؟ مراد نے اونچی آواز نیچی کیے بغیر کہا تھا۔ تاجور نے سرخ چہرے کے ساتھ شوہر کو دیکھا، جس کے تاثرات نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بیٹے کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ کیا چاہتا ہے تو یہ سب کچھ مجھے بتا کر؟ تو چاہتا ہے کہ میں موتیا کے گھر جا کر معافی مانگنے جاؤں؟ وہ بالآخر برہم انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں، اب آپ معافی مانگنے نہیں جائیں گی، اب آپ وہاں میری بارات لے کر جائیں گے۔ معافی کا وقت تو کب کا گزر گیا، مراد نے کہا تھا، اور تاجور اور ماں نور پر جیسے بجلی گراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ نے سنا چودھری صاحب یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ میری بھتیجی پر سوکن لائے گا۔ تاجور چودھری شجاع پر الٹ پڑی تھی۔ پیر صاحب سے اجازت لے کر آیا ہے وہ، وہی نکاح پڑھوائیں گے موتیا کا اور اس کا۔ چودھری شجاع نے بے حد مختصر جواب دیا تھا، اور وہ بھی رکے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تاجور کو جیسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر جاتے ہوئے شوہر کو بے یقینی سے دیکھا تھا، اور پھر برآمدے میں کھڑی زرد ہوتی ہوئی ماں نور کو، جو یوں لگتا تھا کہ ابھی گری کہ تبھی گری۔ پھپھو، دادا ابو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تاجور نے ماں نور کو کہتے سنا تھا۔ اس گھر میں تیرے علاوہ کسی کی ڈولی نہیں آئے گی ماں نور، میں دیکھوں گی بابا جان بھی کیسے اسے یہ کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چودھریوں کا شملہ اب کمیوں کی ڈوری سے بندھے گا؟ وہ بے حد روحانیت سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماں نور برآمدے کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے آج کے دن کے لیے خاص طور پر جوڑا سلوایا تھا، کئی گھنٹے لگا کر خود کو ایک بار پھر سجایا تھا کہ شاید آج اس کو دیکھ کر وہ موتیا کو بھول جائے، اس کے بچے اسے موتیا کو بلا دیں۔ پر مراد نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ موتیا کا نام لیتے ہوئے آیا تھا اور موتیا کا نام لیتے ہوئے ہی چلا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں جیسے ماں نور تھی ہی نہیں۔ مجھے پتا ہوتا پھپھو کہ مراد کا نام ساتھ لگانے کی خواہش مجھے یہاں تک لے آئے گی، تو میں کبھی مراد کی زندگی میں نہ آتی۔ وہ موتیا کا ہوتا یا نہ ہوتا، پر کم از کم میں تو کسی قدر کرنے والے کی ساتھی ہوتی۔ آپ کی ضد نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوار کر دیا۔ وہ جو کچھ وہاں کھڑے کھڑے سوچ رہی تھی، وہ تاجور سے کہنے کی ہمت اس میں کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ تاجور نے کون سی سازش کی تھی؟ کیسے مراد کو موتیا سے الگ کیا تھا؟ کیسے اسے گاؤں میں ذلیل کیا تھا؟ ماں نور اب بھی ان ساری چیزوں کے مکمل حقائق نہیں جانتی تھی، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کا گڑھا اتنا گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اسے یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ کوئی دوسرا کتنے گہرے گڑھے میں جا گرا تھا۔ مٹی سے اٹے اس صندوق کھول کر اللہ وسائی نے اس رات سالوں بعد وہ جوڑا نکالا تھا جو اس نے موتیا کی شادی کے لیے بنایا تھا، اور اسی صندوق میں موتیا کے جہیز کے سارے کپڑے تھے جو اللہ وسائی پتہ نہیں کتنے سالوں سے کاٹتی اور اکٹھا کرتی آئی تھی۔ اس نے وہ لال دوپٹہ نکال کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایک بار پھر موتیا کے سر پر ڈالا تھا۔ موتیا ہنسی تھی۔ اماں، اس نے کہا تھا، اور اللہ وسائی جیسی نہال ہو گئی تھی۔ ماں صدقے ماں واری،
موتیا کی آواز جیسے اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ صرف چند ہی لفظ تھے جو موتیا بول رہی تھی، مگر وہ چند لفظ بھی لوسائی پر شادی مرگ طاری کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے شام کو ہی پورے گاؤں میں میٹھے چاول بنا کر بانٹے تھے، موتیا کے بولنے کا اعلان کرنے، اور گاؤں والے جیسے جوک در جوک اس کے گھر موتیا کو دوبارہ باتیں کرتا دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ پر لوسائی نے موتیا کو کسی کے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ بری نظر سے ڈرتی تھی۔ پہلے بھی اسے لگتا تھا موتیا کو کسی کی بری نظر ہی لگی تھی، اور وہ یہ سب دوبارہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اب بھی مراد کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، اور وہ پھر بھی اس صندوق کو کھولنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پائی تھی۔ اس لال دوپٹے نے آج بھی موتیا کو عجیب ہی روپ دیا تھا۔ لوسائی اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا پائی۔ اس نے کتنے عرصے بعد موتیا کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے گاموں یاد آیا تھا۔ وہ ہوتا تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے اس آہ کو روکا تھا جو اس کے خیال پر پتہ نہیں دل کے کس حصے سے نکلی تھی۔ موتیا اسی ہی طرح دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ لوسائی اٹھ کر چھت پر سے وہ ڈھولک بھی اتار لائی جو وہ موتیا کی شادی پر لائی تھی، اور پھر اسے بجا نہیں پائی۔ ڈھولک کی رسی کستے ہوئے اس نے موتیا کے سامنے بیٹھ کر ڈھولک بجانا شروع کیا۔ کنڈا لگ گیا تھالی نو، ہتھاں وچ مہندی لگ گئی ایک قسمت والی نو۔ موتیا چمکتے چہرے کے ساتھ بیٹھی لوسائی کا ٹپا سنتی رہی، پھر اس نے اٹک اٹک کر ساتھ گانا شروع کر دیا۔ اس کے گانے پر لوسائی نے ڈھولک کی تھاپ تیز کر دی۔ اس رات اس گھر سے آنے والی ڈھولک کی آواز اور لوسائی کا گیت آس پاس کے بہت سے گھروں میں لوگوں نے سنا تھا، اور اس دن بہت سے لوگوں نے چودھری مراد کو ان کی گلی اور گھر میں آتے جاتے بھی دیکھا تھا۔ سرگوشیاں اور چہمگائیاں شروع ہو گئی تھی۔ پھر ان سرگوشیوں اور چہمگائیوں میں بھی موتیا اور لوسائی کے لیے خوشی ہی تھی۔ وہ رات حویلی پر بڑی باری تھی، یا شاید یہ کہنا زیادہ آسان تھا کہ تاجور اور مانور پر باری تھی۔ مراد تو اس سے بھی زیادہ مشکل راتیں گزار چکا تھا۔ چودھری شجاع نے تاجور کو کمرے میں چکر کاٹتے دیکھ کر بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے بیٹے کی نظروں میں چور بن گیا تھا اور دنیا کی نظروں میں ظالم۔ تاجور کو لگا تھا کہ موتیا نے اس کی بساط اس وقت الٹی تھی جب وہ جیت اس سے بال برابر دور تھی، اور جو تاجور یہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس حویلی میں موتیا کے آنے سے بڑا غم یہ تھا کہ اس کا باپ اس کے بیٹے کا نکاح پڑھوا کر یہ کام کرنے والا تھا۔ تاجور نے خواہش کی تھی کہ گاموں کے ساتھ ساتھ موتیا بھی مر جاتی تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ بے چین چلتے چلتے اسے خیال آیا تھا، اور اس خیال نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ ہاں، موتیا بھی مر جائے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ عجیب انداز میں اس نے سوچا تھا، یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا۔ ہاں، یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا۔ اس نے سوئے ہوئے چودھری شجاع کو دیکھا۔ دور کہیں گاؤں میں کتے بھونک رہے تھے، اور حویلی کے اندر تاجور اس کی آواز بغور سنتے ہوئے جیسے اپنا لاہے عمل تیار کر رہی تھی۔ وہ رات تاجور کی طرح مانور پر بھی بڑی باری تھی۔ وہ پچھلے پہرے شام تک کچھ کھائے پیے بغیر بچوں کو سنبھالتی مراد کا انتظار کرتی رہی، جو تاجور سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک بار پھر چلا گیا تھا، اور پھر رات کو دیر سے واپس آیا تھا۔ کھانا کھائیں گے؟ مانور نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مراد نے جواب دیا اور کپڑے بدلنے چلا گیا۔ مانور اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ غسل خانے سے باہر آیا تو مانور نے اس سے کہا، آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنایا تھا، پتہ نہیں کہ آپ کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو میں کچھ بھی نہ بناتی۔ اس نے عجیب سے انداز میں اس سے کہا تھا، حویلی میں بہت کھانے والے ہیں، اور کوئی نہیں تو ملازم کھا لیں گے۔ مراد نے اپنی آستینیں تہہ کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے ملازموں کے لیے تو اتنی محنت نہیں کی تھی، مانور نے کہا۔ مراد نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، پھر کچھ بھی کہے بغیر اس کے قریب صوفہ پر آ بیٹھا۔ مانور، میں تم سے کوئی چیز نہیں چھینوں گا، اپنی ساری جائیداد تمہارے بچوں کے نام ہی رہے گی۔ میں موتیا کو اس حویلی میں بھی نہیں رکھوں گا، میں تمہیں تمہارے کسی حق سے محروم نہیں رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں تم سے ایک بڑی قربانی مانگ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس کی اور اس کے خاندان کی زندگی میری وجہ سے برباد ہوئی ہے، میرے علاوہ کوئی اور تباہی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں پہلی بار وہ نور سے دل کی بات کر رہا تھا، کسی غم خوار، کسی غم خسار کی طرح۔ وہ اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کس دوراہے پر اسے کھڑا کر کے اس سے دل کی بات کر رہا تھا۔ چند دنوں میں وہ اس کا ہونے جا رہا تھا، جس کا وہ ہمیشہ سے تھا، اور وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اس سے یہ سن رہی تھی کہ وہ دنیا اس سے دے کر دل کسی اور کو دے دینا چاہتا تھا، اور اس کا خیال تھا وہ دنیا لے کر راضی ہو جائے گی۔ موتیا میں ایسا کیا ہے مراد جو مجھ میں نہیں، جو انگلینڈ کی کسی اور دوسری عورت میں نہیں؟ کیا آپ اس سے وہاں بے وفائی کر لیتے؟
اس نے عجیب سے انداز میں اس سے کہا تھا، میں نے اس سے وفا کی کب ہے کہ بے وفائی کا سوچتا، میں تو جھوٹا اور کھوٹا ثابت ہوا پیار کے ہر امتحان میں۔ مراد نے اسے کہا تھا، یہ سب کچھ اسے دے دیں، یہ ساری جائیداد اس کے نام لگا دیں اور مجھے اپنا آپ دے دیں مراد۔ وہ بلکی تھی۔ مراد اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مانور کو تھپکتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ایک کا مجرم ہوں، تم بھی گناہ گار سمجھ کر بات کرو گی مجھ سے تو میں پریشان رہوں گا۔ تم مجھ سے طلاق چاہو گی، میں تب بھی تیار ہوں، ساتھ رہنا چاہو گی تب بھی بڑی عزت سے رکھوں گا۔ وہ کہتا گیا، صرف عزت سے، محبت سے نہیں۔ مانور نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا، محبت مجھے کرنی ہی نہیں آئی مانور، آئی تو میں نے موتیا پر شک کر کے اس کے کردار پر سوال اٹھاتا، نہ تم کو اپنی زندگی میں لاتا۔ اس کی آواز میں عجیب توڑ پھوڑ تھی۔ ایک لمحے کے لیے مانور کا دل چاہا وہ اسے خوشی خوشی موتیا کو اپنی زندگی میں لے آنے کی اجازت دے دے، اسے کہے کہ وہ لے آئے۔ اس عورت کو اپنی زندگی میں جس سے کی جانے والی بے وفائی نے اسے یوں توڑ پھوڑ دیا تھا، پر وہ تاجور کی بھتیجی تھی، اتنی آسانی سے اسے جھکنا اور ہار مان لینا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ جنگ اگر اس کے لیے اس کی پھوپھو لڑ رہی تھی تو اسے ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ اسے مراد کو اتنی آسانی سے موتیا کا نہیں ہونے دینا تھا کہ اس کمرے کے علاوہ اس کے وجود میں سے بھی موتیا کی خوشبو آنے لگے۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، وہ جیسے یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ اسے وہ سب کچھ کرنا تھا جو تاجور چاہتی تھی اور مراد کو موتیا کا نہ ہونے دیتا۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ساری عمر اپنے فیصلے پر پچھتانے والی تھی۔ اب اس کے سامنے نہ آنا تاجور، اب اسے کر لینے دے جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ پیر ابراہیم نے تاجور سے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ مانور کو لیے اس کے کمرے میں آئی تھی اور سلام کر کے بیٹھی تھی، پر اس کے بات شروع کرنے سے بھی پہلے پیر ابراہیم نے بات ختم کر دی تھی۔ وہ ان کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ تاجور کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتے۔ یہ پوتی ہے آپ کی، اسے دیکھیں بابا جان، اس کا گھر تڑوا رہے ہیں آپ، اس پر ایک کمی کو بیاہ کر لانے کی اجازت دے رہے ہیں مراد کو۔ تاجور مانور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ پیر ابراہیم نے مانور کے بہتے آنسوؤں کو دیکھا اور تاجور سے کہا، میں ہر بار تیری زبان سے کمی کا لفظ تجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو سوچ تاجور، تو رب کی نظروں سے کتنا گرتی ہوگی۔ تاجور ایک لمحہ کے لیے ساکت ہوئی۔ بہو کے سامنے اسے اپنے باپ کے منہ سے یہ جملہ تیر کی طرح لگا تھا۔ رب نے ان سے برتر بنا کر اتارا ہے، ہمیں ان کا حاکم بنایا ہے، دانے والا بنایا ہے۔ بے حد ناراضگی سے کہتی گئی، دکھا مجھے وہ کتاب جس میں لکھا ہے کہ رب نے تجھے برتر بنا کر اتارا ہے، تجھے حاکم بنا دیا تو تو نے سب کو غلام سمجھ لیا، دانے والا بنایا ہے تو ایک دانہ اگا کر دکھا۔ جوک جیون کے کھیتوں میں ترس رہی ہے نا تو پانی کے لیے، شجاع کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، نہر سے بھی پانی فصلوں تک نہیں پہنچتا، زمین پہلے ہی نہر کا پانی پی جاتی ہے۔ جس زمین پر لوگوں کے ساتھ دانے والے ظلم کرنا شروع کرتے ہیں وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ تو اب توبہ کر، صرف توبہ تاجور، تو بڑا ظلم کر بیٹھی ہے اپنے آپ پر۔ پیر ابراہیم کو تاجور نے زندگی میں پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا اور وہ بلند آواز میں بات کرنا شروع ہوئے تھے تو تاجور بولنا ہی بھول گئی تھی۔ بس اب تو چلی جا یہاں سے، صرف شادی کی تیاری کر، جا کر موتیا کو کپڑے اور زیور دے کر آ، اس کا قدم حویلی میں پڑے گا تو سوکھا ختم ہو جائے گا۔ تاجور کو لگا پیر ابراہیم یہ سب کہہ کر اسے مانور کے سامنے دو کوڑی کا کر دیا تھا، اور وہ مانور کو لگا تھا کہ اس کے دادا نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، اتنی آسانی سے کسی اور کو مراد کی زندگی میں اس کے برابر جگہ دے دی۔ وہ دونوں خاموشی سے سینے کے اندر بامبر لے کر نکلی تھی۔ پھوپھو دیکھ لیا آپ نے، کچھ بھی نہیں کیا دادا جان نے، اور اگر یہ سب کہہ رہے تھے تو میرے ابو اور امی نے کچھ نہیں کرنا میرے لیے، میں کیا کروں؟ مانور نے کمرے سے باہر آ کر روتے ہوئے تاجور سے کہا تھا، جب تک میں ہوں نا تیری آنکھوں میں آنسو نہ آئے مانور، نہیں آئیں گے۔ موتیا حویلی میں، تاجور نے بے حد عجیب لہجہ میں جیسے دو ٹوک انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بس تجھے ساتھ دینا ہے میرا پھوپھو، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ مانور نے جیسے سارے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ افزائی کو اپنا گھر دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مراد نے حویلی کے کچھ ملازم بھیجے تھے جنہوں نے 2 دن میں اللہ افزائی کے گھر میں ہونے والی ساری ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کر دی تھی۔ بیرونی دروازہ مرمت ہونے کے بعد اب نئے سرے سے بند ہونے کے قابل ہو گیا تھا، فرش لپا جا چکا تھا اور در و دیوار پر سفیدی بھی ہو گئی تھی۔
جو چھوٹی موٹی مرمتیں اور ہونے والی تھی وہ بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ جیسے وہ گھر شادی والا گھر کہلانے کے قابل ہو گیا تھا۔ مراد انہی کاموں کو دیکھنے کے لیے اللہ وسائی کے گھر ایک بار پھر آیا تھا اور اللہ وسائی نے جیسے قربان جانے والی انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے جیسے پہلی بار صحیح معنوں میں یہ یقین آ گیا تھا کہ وہ موتیا کی بارات لے کر آئے گا۔ ابا رشتہ مانگنے آئیں گے کل اور ساتھ موتیا کے لیے کچھ جوڑے اور زیور بھی لے کر آئیں گے۔ مراد نے اللہ وسائی کو اطلاع دی تھی۔ اللہ وسائی کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ زیور کپڑے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے چھوٹے چودھری جی، وہ رشتہ مانگنے آ جائیں اتنا ہی کافی ہے، اللہ وسائی نے جواباً کہا تھا۔ وہ آئیں گے اور پورے گاؤں والے کے سامنے آئیں گے۔ مراد نے جواباً ان سے کہا تھا، موتیا کہاں ہے؟ اس نے اللہ وسائی سے پوچھا تھا۔ کمرے میں سو رہی ہے، میں جگاتی ہوں۔ نہیں چاچی، جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ مراد نے اجازت طلب نظروں سے اللہ وسائی کو دیکھا۔ اللہ وسائی نے سر ہلا دیا۔ مراد اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا جس طرف اللہ وسائی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ چارپائی پر کروٹ لیے سو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اس کے پاس چلا آیا، اس کے سرہانے کی طرف زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی اور یہ چہرہ ہی نہیں تھا جس پر وہ پہلی نظر میں مر مٹا تھا۔ اس چہرے پر نیند میں ہزاروں داستانیں پڑھی اور لکھی جا سکتی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی داستان آنسوؤں کے بغیر نامکمل تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اتنا قریب سے اسے وہ چہرہ پہلی بار دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں ہی الجھ کر رہ جاتا تھا۔ وہ آنکھیں اسے کہیں اور جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ اپنی انگلیوں کی نرم پوروں سے اس نے موتیا کے ماتھے کو چھوا تھا، پھر اس کے گالوں کو، پھر اس کی تھوڑی کو، پھر اس بالوں کو اور اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کے لمس سے نہیں جاگی تھی۔ اپنی جیب سے مراد نے موتیا کے پھولوں کا ایک ہار نکالا، بے حد نرمی سے اس کی کلائی میں لپیٹ دیا، پھر اس نرمی سے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے اور ماتھے سے لگایا اور اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ جتنی خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چلا گیا تھا، اور شاید وہ اسی وقت جاگی تھی جب وہ کمرے کی دہلیز سے نکل رہا تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے موتیا نے کوئی سایہ دیکھا تھا جو غائب ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح بستر پہ لیٹی رہی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا مراد اس کے کمرے میں اس کے پاس آیا تھا، اور پھر وہ اس کے پاس بیٹھا اس کی کلائی میں موتیا کا ہار پہنانے والا تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی تھی، اور کھلی آنکھوں کے ساتھ دروازے کے سائے کے بعد جو پہلی چیز اس نے دیکھی تھی وہ اپنی کلائی میں بندھا موتیا کا وہ ہار تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے عجیب و حیران نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ خواب کی زمین کون سی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں ہے۔ اس نے موتیا کا وہ ہار اپنی ناک کے پاس لا کر اسے سونگھنا تھا، پھر ہاتھوں سے اس کے پھولوں کو چھوا اور دیکھا۔ وہ پھول موتیا کے تھے اور سفید تھے۔ وہ ہار جو مراد نے اسے خواب میں پہنانا چاہا تھا اور موتیا کے پھولوں کا تھا، پھر اس کا رنگ سرخ تھا، خون جیسا سرخ۔ حویلی کا برآمدہ مٹھائی کے ٹوکرے اور پھلوں کے ٹوکروں سے بھرا ہوا تھا۔ تاجور نے اس سامان کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ چھپایا تھا۔ وہ سب کچھ چودھری شجاع نے منگوایا تھا، اس سے پوچھے اور اسے بتائے بغیر۔ وہ برآمدے میں ایک نظر اس سارے سامان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں چودھری شجاع تیار ہو رہا تھا۔ اکیلے جائیں گے؟ اپنا شملہ پہنتے ہوئے چودھری شجاع اس کے جملے پر حیران ہوا تھا۔ خواہش تھی کہ تم ساتھ چلتی، یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ مگر اس نے چودھری شجاع کی بات کاٹ دی۔ کیا اگر مگر چودھری صاحب، میں نے بہت سوچا ہے اور مجھے لگتا ہے میں نے واقعی غلطی کی ہے۔ اب اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے تو مجھے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اندر آتے ہوئے مراد نے تاجور کے اس جملے کو اتنی بے یقینی سے سنا تھا جس بے یقینی سے شجاع نے، لیکن جہاں شجاع کھٹکا تھا اور وہیں مراد باغ ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے ماں کو اس کے ایک جملے پر ہی معاف کر دیا تھا۔ امی کو ساتھ لے کر جائیں ابا، اس نے تاجور کو دیکھ کر باپ سے کہا تھا، اور تاجور نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ تیرے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں مراد، کچھ بھی، اس نے مراد سے کہا تھا جوابی طور پر بڑی گرمجوشی سے ماں سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں امی، میں جانتا ہوں، مراد نے جیسے ماں کی محبت سے مغلوب ہو کر کہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، بس جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آ جا، میں تب تک مراد کے ساتھ سامان گاڑی میں رکھواتا ہوں۔ چودھری شجاع نے عجلت میں باہر نکلتے ہوئے اس نے جانے کے بعد مراد نے ماں سے کہا، ماں نور کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر بھیج دیں، میں نہیں چاہتا وہ یہ سب دیکھے اور اسے تکلیف ہو۔ تاجور نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے کہا، میری بھتیجی کا دل مجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے مراد، وہ بھی اسی طرح ہنستے ہوئے اپنی سوکن کا استقبال کرے گی جیسے میں کر رہی ہوں۔
तो मानूर की फिक्र न कर। अब ताजवर ने जैसे मुराद का मुंह बंद कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आया था वो माँ की इस बात का क्या जवाब दे। जोड़ा निकालती हूँ अपना वही वाला जो पहनकर मानूर का रिश्ता मांगने गई थी, वो बोलते हुए जाकर अपनी अलमारी खोलने लगी थी और मुराद कुछ ना समझने हुए कमरे से निकल आया था। चौधराइन तो छोटे चौधरी साहब का रिश्ता लेकर मोतिया के घर जा रही हैं छोटी चौधराइन जी। मानूर की एक मुलाजमा ने तकरीबन तड़पते हुए से खबर सुनाई थी। एक लम्हे के लिए मानूर के दिल को कुछ हुआ था, फिर उसने अपना चेहरा बेतासर रखते हुए उससे कहा, जो बड़ों की मर्जी। मुलाजमा दंग उसका चेहरा देखती रह गई। वो अपने छोटे बेटे को खिला रही थी और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा थी। तो जाकर कपड़े दो बच्चों के, उसे वहाँ से हटाने के लिए उसने कहा था। मुलाजमा वहाँ से सीधी बावर्ची खाने गई थी जहाँ शकूरा मौजूद थी और उसने बुलंद आवाज़ में उसे ये इतला दी थी। लहसुन छीलती शकूरा वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। खबरें तो गांव में भी फैली हुई हैं, मगर चौधराइन जी तो मुझसे कोई बात नहीं की। उसने मानूर की मुलाजमा शीलो से कहा। किस मुँह से बताती वो? चौधराइन जी तो चाहती ही नहीं ऐसा, पर पता नहीं अब कैसे मान गई। मुझे तो छोटी चौधराइन के लिए दुख हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है। शीलो ने आप बाहर कर कहा और शकूरा के साथ लहसुन छीलने बैठ गई। पता नहीं किस पर जुल्म हुआ है और किसने किया है, बस अल्लाह सबको हदायत दे और सबको माफ़ कर दे। शीलो ने शकूरा के जुमले पर जैसे बेहद हैरान होकर उसे देखा था। ताजवर ने मोतिया के घर के दरवाजे को देखा और उसे याद आया था वो कितने तकब्बर से मुराद की बारात उसके घर के दरवाजे के बाहर से ले गई थी और आज वो वहाँ खड़ी थी। दरवाज़ा खुला था और अल्लाह साई उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। पूरी गली के दरवाज़ों से गांव की औरतें बाहर झांक झांक कर देख रहे थे। चौधरी कमियों के घर रिश्ता लेने आए थे। यह मंजर शायद वो पहली और आखिरी बार ही देख रहे थे। अल्लाह वसाई से गले मिलते हुए ताजवर ने सोचा कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसे ये दिन देखना पड़ा था। ये औरतें उसके पैरों में बैठी होती थी और आज वो उसे दुनिया दिखावे के लिए गले लगाने पर मजबूर थी। जी आयानु, अल्लाह वसाई ने उन्हें कहा था। उसकी ज़बान पर कोई गिला कोई शिकवा नहीं था। उसके चेहरे पर आंखों में नफरत झलकी थी। वो बड़ा दिल करके चौधरियों से मिल रही थी। जो मोतिया पर हुआ था वो भी माफ़ करके, जो गामों पर गुजरी थी वो भी भुलाकर, सहन में पड़ी चारपाइयों पर रंगदार खेस डालकर उसके बिठाने का इंतज़ाम किया गया था। ताजवर और चौधरी शुजा दोनों बैठ गए थे। अपनी बेटी को हमारी बेटी बना दे बहन जी, चौधरी शुजा ने किसी तमहीद के बगैर बैठते ही कहा था। इस घर में मोतिया के लिए हमें बहुत पहले आना था। ये हमारी कोताही थी कि हम नहीं आ सके। जो भी हमसे हुआ हमें माफ़ कर दें, पर मोतिया को हमारी बेटी बना दें। चौधरी शुजा कह रहा था और ताजवर को उसके बराबर बैठे लग रहा था कि जैसे कोई उसके सर पर जूते मार रहा हो। चौधरी शुजा के अल्फाज ने जैसे उसे मुजरम बनाकर वहां बिठा दिया था। बस चौधरी जी, और कुछ न कहना। अब आप दोनों खुद चलकर आ गए हैं हमारे घर, हमने सब कुछ माफ़ कर दिया। मोतिया आपकी बेटी है, जब चाहे ले जाएं। अल्लाह वसाई ने ताजवर को जैसे मजीद शर्मिंदगी से बचा लिया। जाओ ताजवर, ये जेवर और कपड़े मोतिया को दे आओ। चौधरी शुजा ने ताजवर से कहा और साथ उन डब्बों की तरफ इशारा किया जो मुराद शहर से लेकर आया था। ताजवर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अल्लाह वसाई को देखा और फिर वो डब्बे उठाती हुई अंदर चली गई। अल्लाह वसाई ने उसके पीछे आई थी। कमरे में मोतिया अच्छे से कपड़े पहनकर बैठी हुई थी और ताजवर के कदमों की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसको देखा था। दोनों की नज़रें मिली थी और फिर बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर ताजवर ने आगे बढ़कर वो डब्बे उसी चारपाई पर रख दिए जिस पर मोतिया बैठी हुई थी और ख़ुद भी वहीं बैठ गई थी। ये मुझे पहचानती है? ताजवर ने मोतिया की नज़रों से जैसे घबरा कर अल्लाह वसाई से पूछा था। हाँ जी, सबको पहचानती है, अब तो बोलती भी है, पर बहुत थोड़ा। पर मुझे पक्का यकीन है जिस रब सोने ने ज़बान लुटाई है वो मोतिया को पहला जैसा कर देगा। अल्लाह वसाई ने बेहद खुशी और यकीन से कहा। ताजवर ने एक बार फिर मोतिया को देखा और वो उन आँखों की ताब नहीं ला सकी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। अपने बैग को खोलकर उसने उसमें से कुछ रुपए निकाले और मोतिया का हाथ पकड़ना चाहा और उसमें पहना हुआ हार देखा। उन नोटों को मोतिया के हाथ में रखते हुए उसने मोतिया का हाथ खोलना चाहा, वो नहीं खोल सकी। उसने हाथ मुट्ठी की तरह पेंच लिया था। ताजवर ने मोतिया को देखा, फिर उसकी मुट्ठी खोलने के लिए जैसे जदोजहद की और एक बार फिर नाकाम रही। वो मुश्तइल हुई थी। हाथ खोलो मोतिया, हाथ खोलो। अल्लाह वसाई ने जैसे ताजवर की मदद को आई और उसने भी मोतिया की मुट्ठी खुलवानी चाही, वो भी नाकाम रही और उसने कुछ शर्मिंदा होकर ताजवर को देखा।
रहने दो, तुम रख लो, ताजवर ने बेहद सर्द महरी से कहा था और वो नोट अल्लाह वसाई को पकड़ा दिए थे। अल्लाह वसाई ने साथ ही उससे कहा, मैं शरबत लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। ताजवर के रोकते रोकते भी वो वहाँ से चली गई थी और उसके जाने के बाद ताजवर ने एक बार फिर मोतिया को देखा। तुझे मुराद ही क्यों चाहिए था? कोई और भी मिल सकता था तुझे। वो 2 बच्चों का बाप है, तूने पता नहीं क्या जादू किया है उस पर, क्या पढ़कर फूंका है कि अपने हवास में ही नहीं रहा वो। ताजवर ये सब कहने वहाँ नहीं आई थी, मगर ये सब कहे बगैर रह नहीं सकी थी। उसका ख्याल था वो उसे जो कुछ कह रही है उसका कोई जवाब उसे नहीं मिलेगा, ना ही वो इन बातों को दोहरा पाएगी। मोतिया उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने ताजवर के सामने अपने दोनों हाथ खोल दिए। उसके हाथों पर मेहंदी थी और मेहंदी में मुराद का नाम लिखा हुआ था। ताजवर की आंखों में जैसे खून उमड़ आया था। उसने आगे बढ़कर मोतिया का माथा चूमा और उससे कहा, नाम हथेली पर लिख लेने से नसीब नहीं बदलता। अंदर शरबत का गिलास लाती हुई अल्लाह वसाई ने उसका जुमला नहीं सुना था, बस ताजवर का मोतिया का माथा चूमते देखा था और नहाल हो गई थी। मेरी दाढ़ में दर्द है अल्लाह वसाई, ये ठंडा मीठा शरबत नहीं पी सकती, तैयारियां करनी है, बस चलती हूँ। मोतिया के लिए शगन की मिठाई भेजूंगी, उसे ज़रूर खिलाना, हमारे ख़ानदानी लड्डू, उसने कहा था और अल्लाह वसाई को एक बार फिर गले से लगाकर वो बाहर निकल गई थी। चौधरियों के घर से जाने के बाद सारे गांव की औरतें मुबारकबाद के साथ जैसे अल्लाह वसाई के घर आई थीं। अल्लाह वसाई ने मिठाई और फलों के टोकरे सहन में रखकर जैसे गांव वालों के लिए खोल दिए थे। गांव की औरतों ने फल और मिठाई खाते हुए ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गाने शुरू कर दिए थे। वहाँ जैसे ईद जैसा समा हो गया था। मोतिया के घर से हवेली तक वापसी का सफ़र जैसे ताजवर के लिए क़यामत का सफ़र था। पूरे गांव के सामने सर और नाक नीची करके मोतिया के घर रिश्ते के लिए जाना ताजवर के कैसे पल भर में भूल जाती। हवेली के अंदर जाते ही उसका सामना मानूर से हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। ताजवर ने आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगा लिया। तेरा सुहाग किसी और का नहीं होगा मानूर, तुझे ज़ुबान दी है तो ताजवर ज़बान से नहीं फिरेगी। उसने मध्यम आवाज़ में मानूर के कानों में सरगोशी नहीं की थी, जैसे अमृत घोल दिया था। अपना कमरा मुराद को दे दे और उसे कह के वो उसे सजा ले मोतिया के लिए। उसे यकीन दिला दे कि तुझे और मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रहा इस शादी पर, हम उसकी खुशी में राज़ी हैं। उसने मानूर को अलग करते हुए उसे धीमी आवाज़ में कहा। मानूर ने उसकी आंखों में देखते हुए सर हिला दिया। ताजवर अगर उसे ये सब कह रही थी तो यकीनन वो कुछ ठान कर बैठी थी, और वो जो ठान कर बैठी थी उसे कामयाब होने पर मानूर को अंधा यकीन था। एक मंसूबा इंसान का होता है, एक मंसूबा रहमान का, और अगर इंसान रहमान के मंसूबे को जान सकता तो वो कभी तबाही के उस गड्ढे में ना गिरता जो उसके अपने मंसूबों का नतीजा होता है। ये तुम्हारा कमरा है मानूर, यहाँ मोतिया को नहीं लाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई चीज़ तुमसे लेकर उसे नहीं दूंगा। मुराद ने 2 टोक अंदाज में मानूर की पेशकश को ठुकरा दिया था। वो कमरे की चाबी और जेवरात की अलमारी की चाबी उसे देने आई थी और वह ब्रह्म हो गया था। इस हवेली में बहुत कमरे हैं, मैं उसे चंद दिनों के लिए कहीं भी रख सकता हूँ। आपका कमरा हवेली का सबसे अच्छा कमरा है, आप उसे वहाँ रखें, मैं बच्चों के साथ कहीं और भी रह लूँगी। मानूर ने उससे कहा था, मैं तुमसे और बच्चों से बेहतरीन कमरा नहीं छीनूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुराद ने जवाबन कहा था, मेरी माँ ने मुझे मोतिया से छीन कर तुम्हारा बनाया था, पर मैं तुमसे कुछ भी नहीं छीन कर मोतिया को नहीं दूंगा। वो कह रहा था, मोतिया इस हालत में ना होती तो मैं खुश होता। वो अगर किसी दूसरे की हो जाती तब भी, अगर वो उससे खुश रख सकता। ना मैं ज़िद में हूँ, ना मैं मोहब्बत का इतना मारा हुआ हूँ कि उसके बगैर ना रह सकूँ, लेकिन मैं कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। उसको इस हाल में मैंने पहुँचाया है तो निकालना भी मुझे ही है। वो एक बार फिर मानूर को जैसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका भी है, मोहब्बत के मारे नहीं है और उसके बगैर जी सकते हैं, उस निकाह से किए बगैर भी उसकी मदद कर सकते हैं। मानूर ने अजीब से लहजा में जैसे उसका जुमला उसी पर फेंका था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, तुम मेरे और उसके ताल्लुक़ को समझ ही नहीं सकती मानूर। ना ये निकाह का महताज है और ना ये जिस्म की तलब है। वो मेरी रूह का हिस्सा है, मरते वक्त भी मेरे साथ रहेगी, चाहे कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो। यह तल्लक मैं तोड़ सकता हूँ तो उस दिन ही तोड़ देता जब मैं उस पर शक करके उसे छोड़ा था, पर मानूर मैं उससे ताल्लुक़ नहीं तोड़ सका, न तोड़ सकता हूँ। तल्लक तोड़ ना सके इंसान तो फिर जोड़ लेना चाहिए। मानूर उस मर्द का चेहरा देखती रह गई। वो उसे जो दास्तान अमीर हमजा सुना रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो मुराद की मोतिया नहीं थी, मानूर थी।
حسد کر سکتی تھی، صبر نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ سامنے بیٹھے ہوئے مراد سے کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، کبھی برا سلوک نہیں کیا تھا، برا لفظ نہیں کہا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور وہ اس سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، پھر بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مراد نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگایا تھا، وہ اسے تھپک رہا تھا، یقین دلا رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں چھینا، نہ تخت نہ سلطنت، بس بادشاہ اس کا نہیں رہا۔ زہر لا کر دوں؟ پر کس لیے چودھرائن جی؟ شکوراں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تاجور اس سے کیا اور کیوں منگوانا چاہ رہی تھی۔ ساری رات آوارہ کتے بھونکتے رہے ہیں حویلی کے ارد گرد، اس کو مارنے کے لیے چاہیے۔ تو نہیں سنتی ساری رات کتوں کا بھونکنا؟ تاجور جواباً اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ حکیم صاحب سے لا کر دینا ایسا زہر کہ تڑپ تڑپ کر مریں یہ سارے کتے، بدشگونی کر رکھی ہے انہوں نے۔ اس نے چند نوٹ شکوراں کو دیے تھے اور چلی گئی تھی۔ شکوراں عجیب سی کیفیت میں وہ نوٹ پکڑے کھڑی رہی۔ اس کی ساری زندگی میں آج پہلی بار جو تاجور نے کتے مارنے کے لیے زہر منگوایا تھا، ورنہ گاؤں میں آوارہ کتے تو سالوں سے تھے اور وہ اتنا بھونکتے بھی نہیں تھے جتنا وہ کہہ رہی تھی۔ شکوراں کا جسم یکدم ٹھنڈا ٹھار پڑ رہا تھا، کہیں یہ زہر موتیا کے لیے تو وہ آگے کا سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے تاجور کو زہر حکیم سے لا دیا تھا، پر لپکتے جبتے وہ گھر پہنچی تھی اور اس نے بطول کو سارا واقعہ سنا دیا تھا اور ساتھ اپنا شک بھی۔ تو نے کیوں لا کر دیا ہے زہر اماں؟ ایک گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں پچھتا رہی ہوں اس سے، بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، بطول نے لرز کر اسے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے بطول تو اور میں خام خواہ ہی وہم کر رہے ہیں اور چودھرائن نے واقعی کتوں کے لیے ہی منگوایا ہو، انسان کو کیسے مار سکتی ہے وہ؟ شکوراں نے جیسے خود کو تسلی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے بطول کو دیکھا۔ جو کتوں کو مار سکتا ہے وہ انسان کو بھی مار سکتا ہے اماں، تو چودھرائن کو نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ اتنے سالوں بعد موتیا کا نصیب کھلا، اس کے گھر خوشی آ رہی ہے، تو آنے دے اماں، بطول نے اس سے جیسے التجا کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ شکوراں پچھتائی تھی۔ ماں نور ٹھنڈے جسم کے ساتھ تاجور کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جو حل وہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی اسے سن کر ایک لمحہ کے لیے تو ماں نور کو پسینہ ہی آ گیا تھا۔ اسے زہر دے کر ماریں گے؟ مگر پھپھو، اس نے کچھ کہنا چاہا اور تاجور نے اس کی بات کاٹ دی۔ تیرے پاس اگر مگر کا رستہ ہی نہیں ہے ماں نور، یا تو رحم کھا لے یا اپنا گھر تڑوا لے، تاجور نے کہا تھا۔ اتنے گناہ کیے ہیں زندگی میں، ایک گناہ اور صحیح، بیٹے شوہر اور باپ کی نظروں سے تو گر ہی گئی ہوں پہلے، اب اپنی نظروں میں گر کے جی نہیں سکوں گی، اپنی نسل کمی کمینوں کے ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ تاجور نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا تھا، تو ساتھ آئے یا نہ آئے میں موتیا کو زہر دے دوں گی۔ ماں نور نے یکدم اپنا ہاتھ تاجور کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کے ساتھ ہوں پھپھو۔ تاجور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کبھی کسی ماں نے اتنی دھوم دھام سے نہیں رچائی ہوگی جتنی تاجور نے رچائی تھی۔ ماں نور اور اپنے آپ کو ہر شخص سے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ 3 دن پہلے تاجور نے حویلی میں ڈولک بھی رکھوا دی تھی اور چراغاں بھی کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مراد بار بار سوچتا رہا کہ اس کی ماں اتنی بری نہیں تھی جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ وہ آخری ملاقات کے بعد سے موتیا سے نہیں ملا تھا کیونکہ وہ اب مایوں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مراد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ موتیا کے ساتھ آخری ملاقات کر چکا تھا۔ وہ دونوں اب دوبارہ کبھی نہیں ملنے والے تھے۔ وہ زہر ایک رات پہلے تاجور اور ماں نور نے شگن کے لڈوؤں کے اس تھال میں ملایا تھا جو موتیا کے گھر بارات والے دن بھیجا جاتا تھا، اور وہ دونوں آدھی رات کو حلوائی کے بنوائے ہوئے لڈو میں وہ زہر ملا کر لڈو دوبارہ بناتی رہیں اور ساتھ بہت کچھ سوچتی رہیں۔ اگر اس نے لڈو نہ کھایا تو ماں نور کو ایک وہم ہوا تھا، شکوراں لے کر جائے گی اور اپنے ہاتھ سے کھلائے گی، تاجور نے مطمئن انداز میں کہا، اور اگر لوگوں کو شک ہو گیا اور شکوراں نے بتا دیا تو؟ ماں نور کو فکر ہوئی، کیا بتائے گی وہ؟ لڈوؤں کے تھال تو سارے گاؤں والوں کے لیے ہیں اور شکوراں کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ تاجور کا اطمینان برقرار تھا، لوگ پھر بھی شک کر سکتے ہیں۔ ماں نور بے چین تھی، کرتے رہیں، مر تو کوئی بھی نہیں سکتا ہے، اور موتیا تو ویسے بھی بیمار ہے، کچھ نہیں ہوگا ماں نور، تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے۔ تاجور نے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں ماں نور کو تسلی ہوئی یا نہیں، پر وہ لڈو بناتی رہی تھی۔ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امڑی دے دل دا سہارا نی ویر میرا کوڑی چڑھیا سیو کوڑی چڑھیا۔ حویلی کے باہر کھڑے بینڈ باجے والے بارات کے تیار ہونے کا انتظار میں شادی بیاہ کے گانوں کی دھنیں بجا رہے تھے، اور بالکل اسی وقت تاجور نے سرخ کڑھائی والے کپڑے کے ساتھ ڈھکا ہوا لڈوؤں کا ایک تھال شکوراں کو تھماتے ہوئے کہا تھا، شگن کے لڈو ہیں دلہن کے لیے، جا کر موتیا کو کھلاؤ۔
मैं अभी गांव में भी बंटवाने के लिए भिजवा रही हूँ। शकूरा ने बेहद खुशी से थाल थामा और फिर हंसते हुए कहा था, चौधराइन जी, जोड़ा लूँगी शगन के लड्डू दुल्हन को खिलाने के लिए। ताजवर को उसकी बात पर हंसी आई। एक नहीं 2 जोड़े ले लेना, एक अपना और एक बतूल का, पर अपने हाथ से खिलाकर आना मोतिया को पूरा लड्डू। शकूरा ने सर हिलाते हुए कहा था, जी जी, अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। वो कहते हुए ताजवर के कमरे से निकल आई थी और निकलते हुए उसके अजीब सा वसवसा आया, वो थाल ताजवर ने उसे कमरे में क्यों दी थी, जबकि बाकी सारे लड्डू तो हवेली के बावर्ची खाने में रखे हुए थे। और यही वो लम्हा था जब शकूरा को वो जहर भी याद आया और ताजवर की वो तकीद थी कि वो अपने हाथ से लड्डू मोतिया को खिलाकर आए। उसका दिल पत्ते की तरह कांपा था। बेख्तियार वो बावर्ची खाने की तरफ आई। वहाँ बहुत सारे थाल थे लड्डुओं के। शकूरा ने वो थाल वहाँ रखकर उसका कपड़ा उठाकर एक दूसरे थाल पर डाला और थाल उठा लिया। उसका दिल यकदम मुतमईन हुआ था। मैं ख्वामखा ही गलत सोच रही थी, चौधराइन जी कभी ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा हुआ भी तो कम से कम मेरे थाल के लड्डू में तो जहर नहीं होगा मोतिया के लिए। सुन शीलो, ये थाल रखा है मैंने लड्डुओं का, बिल्ली मुंह मार गई है इन्हें, जरा बाहर फेंकवा देना, उसने अंदर आती हुई शीलो से कहा और खुद बाहर निकल गई। शकूरा को यकीन था कि चौधराइन पर वो खामखा शक कर रही थी, फिर भी उसने अपनी तरफ से सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। फिर एक चीज़ किस्मत होती है और एक चीज़ बदकिस्मती, और हवेली वालों के घर में उस दिन बदकिस्मती का राज था। उस राज को शकूरा कैसे तोड़ सकती थी? शीलो ने शकूरा की हदायत सुनकर हाँ भी कह दी, मगर उस पर अमल न किया। वो इस वक्त लड्डू बांटने के लिए लड्डुओं के थाल लेने आई हुई थी, ना कि लड्डू फेंकने के लिए। वो दोबारा बावर्ची खाना में आई थी और वह शकूरा की हदायत भी भूल चुकी थी, और ये भी कि लड्डुओं के किस थाल को शकूरा ने फेंकने के लिए कहा था। ताजवर दुल्हा बने मुराद को देखकर उसने नजरें ही नहीं हटा सकी। वो रूप उस पर तब भी आया था जब वो मानूर को ब्याहने गया था, मगर आज तो कोई और ही रूप आया हुआ था उस पर। इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे, क्या प्यारा नहीं लग रहा? मुराद ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा था। तू तो माँ की आंखों का तारा है, तू क्यों प्यारा नहीं लगेगा? अल्लाह नजरे बद से बचाए तुझे। ताजवर ने अपनी उंगली से थोड़ा सा काजल निकाल कर उसके माथे के कोने पर लगाया था और उससे नजरें हटाई थी। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस और माँ बाप के साथ चलते हुए सहन में आया था, जहाँ वो कुर्सी रखी हुई थी जिस पर बैठकर उसने माँ से सेहरा बंधवाना था। ऊपरी मंजिल से छज्जे से मानूर ने मुराद को देखा था और उसके दिल से होक उठी थी। वो शहजादा उसका था और किसी और को ब्याहने जा रहा था, और वो उसी शहजादी की मौत का इंतज़ार कर रही थी जिसे इस हवेली की मलका बनकर आना था। कुर्सी पर बिठाकर सेहरा बंदी की रस्म शुरू करने से पहले चौधरी शुजा ने मुलाजम को मिठाई लाने के लिए कहा था, और मुलाजम चंद मिनटों में लड्डू का वही थाल ले आया था जो ताजवर ने शकूरा को मोतिया के घर ले जाने के लिए दिया था। पहले मुंह मीठा करवा दो बेटे का, फिर हार फूल पहनाते हैं, चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा था। ताजवर ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए थाल में से एक लड्डू उठाया और लड्डू उठाते हुए वो थाल देखकर उलझी थी। उसे लगा था कि वही थाल था जो उसने शकूरा को दिया था, क्योंकि वो लड्डू उसने और मानूर ने खुद मुख्तलिफ तरीके से बनाए थे और सजाए थे, और फिर ख़ास तरतीब से चांदी के वर्क उठाकर उन्हें थाल में रखा था। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे वहम हो रहा है। वो थाल तो कितनी देर पहले शकूरा लेकर जा चुकी थी। अपने सामने उसने उसे हवेली के दरवाजे से थाल समेत निकलते देखा था, और अब तक तो वो यकीनन मोतिया को लड्डू खिला चुकी होगी, और किसी वक्त भी वहाँ मोतिया की मौत की खबर आने वाली थी। अपने वहम को सर से झटक कर उसने लड्डू उठाया था और मुराद के मुंह में रखा था, जो वो हंसते हुए सारा ही खा गया था। ताजवर ने भी हंसते हुए उसे लड्डू खाने दिया था। लड्डू खाते खाते उसने मुराद के चेहरे के तासुरात बदलते देखे थे, और वह अपना गला पकड़ रहा था, यूं जैसे वह लड्डू उसके हलक में अटक गया हो। ताजवर ने अजीब सी कैफियत में उसे देखा था, और फिर उसी ही लम्हा हवेली के सहन में दाखिल होती शकूरा के, जो बड़े इत्मीनान से आ रही थी। किसी ने ताजवर के कलेजे पर हाथ डाला था। वो चीखी थी, मुराद लड्डू थूक दे, मत निगल, देर हो चुकी थी। मुराद अपना गला पकड़ते हुए फर्श पर गिरा था और कुछ भी कहे बगैर तड़पने लगा था। ऊपर छज्जे में बैठी मानूर चीख मारकर नीचे की तरफ दौड़ी थी। सांस ले मुराद, सांस ले, ताजवर रोते और चिल्लाते हुए उससे कह रही थी। वो मछली की तरह तड़प रहा था। चौधरी शुजा चिल्ला रहा था। हवेली के मुलाजम भाग रहे थे। कोई पानी ला रहा था, कोई डॉक्टर और हकीम को बुलाने भागा, कोई गाड़ी हवेली के सहन में लाने के लिए, और इन सब के बीचों बीच शकूरा ने किसी मुलाजम से सुना था, चौधरी मुराद ने लड्डू खाया है और कुछ हो गया है। उन्हें शकूरा भागती हुई ताजवर, मानूर और चौधरी शुजा के पास आई थी।
مراد ساکت اب تاجور کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون اور جاگ نکل رہا تھا۔ تاجور اور مانور چیخیں مار رہی تھی اور چودھری شجاعت داڑھی مار مار کر رو رہا تھا۔ پھوپھو، آپ نے موتیا کو زہر والے لڈو کھلانے تھے۔ آپ نے میرے ہاتھوں سے میرے ہی شوہر کے زہر والے لڈو بنا کر اسے کھلا دیے، مانور چیختی ہوئی تاجور سے کہہ رہی تھی، اور وہاں کھڑے ہر شخص کو چند لمحوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ تاجور ایک دم جیسے تماشا بن گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر مار دیا تھا۔ وہاں کھڑے لوگ کان پکڑ کر توبہ توبہ کر رہے تھے اور چودھری شجاعت تاجور کو قتل کر دینے کے لیے لپک رہا تھا۔ اس کے ملازمین اسے پکڑ رہے تھے۔ چودھری مراد کی موت کی خبر جنگل کی آگ طرح سارے گاؤں میں پھیلی تھی اور گاؤں کی عورتیں یہ خبر دینے موتیا کے گھر بھی دوڑی تھی۔ اس کے گھر کے دروازے چوپٹ کھلے تھے اور وہاں نہ موتیا تھی نہ اللہ افزائی۔ اگلے چند گھنٹوں میں گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا۔ ان دو لوگوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر گاؤں والوں نے سوچا وہ نہر میں کود گئی ہوں گی۔ شاید مراد کی موت کا صدمہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ 3 سال کا تھا جب بھاگ جاتا تھا اور میں پکڑ کر لے آتی تھی، اب نہیں پکڑا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ تاجور تھی جو حویلی کے ہر کمرے میں اب مراد کو ڈھونڈتی پھرتی، اپنے آپ سے کہتی رہتی تھی، یوں جیسے حویلی میں صرف مراد اور وہیں تھے اور کوئی نہیں تھا، نہ چودھری شجاعت، نہ مانور، نہ اس کے بچے، بس وہ اور مراد۔ کئی مہینے چودھری شجاعت نے تاجور سے بات نہیں کی تھی اور پیر ابراہیم اسے واپس اپنے پاس لے آئے تھے۔ وہ باپ تھے، بیٹی گناہگار سہی چھوڑ تو نہیں سکتے تھے، مگر کئی مہینوں بعد اس کی بگڑتی ذہنی کیفیت دیکھ کر وہ اسے واپس حویلی لے آئے تھے۔ اس کا خیال تھا وہ مانور اور بچوں کو دیکھ کر وہ بہل جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سارا دن مراد کو حویلی میں ڈھونڈتی پھرتی تھی اور جب تھک ہار جاتی تو اپنے آپ کو کوستی، جا تاجور تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناش، تو نے بیٹا مار دیا اپنا۔ وہ روتی چلاتی اور پھر آخر میں بلند آواز میں کہتی، میں تاجور نہیں ہوں، میں موتیا ہوں، مراد کی موتیا، موتیا کا مراد۔ جوک جیون میں اس کے بعد کئی سال پانی نہیں برسا اور آہستہ آہستہ چرند پرند اور انسان سب اس بستی کو چھوڑتے گئے جس کا نام کبھی جوک جیون تھا، اور جہاں ایک گاموں ماشکی ہوتا تھا جس کی مشق کے پانی سے سارے گاؤں کی پیاس بجھتی تھی، اور ایک اللہ وسائی تھی جس کی توتلی زبان لوگوں کے زخموں پر مرہم کا کام کرتی تھی، اور ایک موتیا تھی، مراد کی موتیا، جس کا دوبارہ کبھی کسی